السلام علیکم دوستوں تے متروں، میں فرحان یامین اپنا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم انڈیا میں ہونے والی ایک ناخوشگوار واقعے کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ تفصیلات اس کی کچھ اس طرح ہے کہ نیو دہلی کے علاقہ ہے منی پور، جہاں پر 6 جو افراد ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز ملی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے وائلنس، وہاں پر تشدد کے واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے۔ تفصیلات کچھ اس طرح کے ہیں۔ منی پور کے دریا سے جو 6 افراد ہیں جو کہ 11 نومبر کو لاپتہ تھے، ان کی تمام کی لاشیں برآمد ہو گئی ہیں، جس کے بعد جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے جو وائلیشن ہے، جس میں جلاؤ گراؤ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا تھا، اور 3 ریاستی وزراء اور 6 MLA کے گھروں پر حملہ کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے، بھارتی حکومت کی جانب سے 5 اضلاع میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا، جبکہ انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے وہ بھی معطل کر دی گئی ہے۔ جن MLA اور وزراء کے گھروں پر حملہ کیا گیا ہے اس میں وزیر اعلیٰ این بیرن سنگھ کے داماد سمیت جو 3 اراکین اسمبلی ہے ان کے گھروں پر توڑ پھوڑ بھی کیا گیا تھا۔ جن کے اوپر توڑ پھوڑ کیا گیا ہے، دھاوا بولا گیا ہے، ان میں سپم رنجن، ایل سندر سنگھ اور وائی کھم چند وہ لوگ شامل جن کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، جلاؤ گراؤ اور ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ 6 افراد جو کہ بے گھر تھا، ان کی لاپتہ ہونے کی جب اطلاع ملی ہے، اور اس کے بعد ہفتے کے روز دریا کے اندر سے جیری بام کا علاقہ ہے، جس میں سے 2 خواتین اور 1 بچی کی لاش برآمد ہوئی ہے، جبکہ اس سے قبل جمعے والے دن 2 بچے اور 1 جو خاتون ہے اس کی جو لاش ہے وہ برآمد ہوئی تھی۔ ان 6 افراد کی لاشوں کو آسام میڈیکل اسپتال کے پوسٹ مارٹم میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بیسیکلی میتلی قبیلے کے یہ بتائے جاتے ہیں لوگ، اور اس سے قبل جو تفصیلات ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میتلی اور کوکی جو قبیلہ ہے ان کے درمیان آئے دن لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، جبکہ پولیس اور کوکی جو قبیلہ ان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا، جس میں جو 10 افراد اس قبیلے کے وہ مارے گئے تھے، جس کے بعد یہ ان 6 افراد کو اغوا کیا گیا تھا۔ جو پولیس اہلکاروں کے مطابق وادی امپال کے مشرقی مغربی پشنو پور تھومبل کاچن کے اضلاع میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ جو لوگ ہیں وہ انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جو اسٹیٹ اسمبلی ہے اس سے 200 میٹر سے قبل جو علاقہ ہے اس کے اوپر جو مظاہرین ہیں انہوں نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے۔ چیف سیکرٹری ہے ونیت جوشی، ان کے مطابق 2 دن کے لیے فی الحال متصلہ اضلاع امپال ویسٹ، امپال ایسٹ، بشنو پور، تھوبل، کاچنگ، کانگو یہ وہ علاقے ہیں جن پر جو انٹرنیٹ اور موبائل سروس اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ معطل کی گئی ہے۔ عالم یہ ہے کہ 2023 کے اندر یہ جو لڑائی تھی ان دونوں قبیلوں کے اندر وہ اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ ایک خاتون کو ننگا کر کے برہنہ کر کے سڑکوں کے اوپر گشت کروایا گیا تھا، جس کے بعد ایک دفعہ پھر جو لڑائی جھگڑا ہے وہ دیکھنے میں آیا تھا۔ اب عالم یہ ہے کہ ریاست کے اندر جو کوکی قبیلہ ہے اور میتی قبیلہ ہے، یہ جھگڑا اس وقت شروع ہوا جس وقت بھارتی جو کورٹ ہے اس کی جانب سے میتی قبیلے کو خاص طور پر اسپیشل ٹرائب کا درجہ دیا گیا تھا۔ جس وقت بھارتی قانون میں کسی بھی قبیلے کو اسپیشل ٹرائب کا درجہ دیا جاتا ہے تو ان کے پاس مختلف جو یہ سمجھ لیں سرکاری ملازمت اور ان میں اسپیشل کوٹا دیا جاتا ہے۔ کوکی جو قبیلہ وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کیونکہ میتی جو قبیلہ ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ رچ قبیلہ، اگر انہیں اسپیشل ٹرائب کا درجہ دیا جائے گا تو یہ زمینیں بھی خریدیں گے، باقی معاملات بھی یہ کریں گے۔ لیکن اس وقت جو تازہ ترین صورتحال یہ نیو دہلی ہے، ریاست منی پور ہے، وہاں پر جو حالات ہیں بھارتی جو حکومت ہے اس کے کنٹرول سے باہر ہے۔ مظاہرین دندناتے پھر رہے ہیں، کرفیو نافذ کرنے کے باوجود بھی، سیکیورٹی فورسز کی موجودگی کے باوجود بھی وہاں پر جو بھارتی کنٹرول ہے وہ نظر نہیں آ رہا، جبکہ اس علاقے کے اندر ایک تحریک آلریڈی آزادی کی چل رہی تھی، پیپل لبریشن آرمی بنی تھی، اور کمیونسٹوں نے اس کا سارا کنٹرول بھی حاصل کر لیا تھا۔ یہاں پر بھی جو بھارتی جو عمل دخل ہے وہ فوج کی صورت میں یہاں پر کیا جاتا ہے، پولیس
نہیں جا سکتی ہے، اور پولیس کی جو گرپ ہے وہ بالکل زیرو، اور 1956 سے جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں وہ یہاں پر جنم لیا ہوا ہے، اور تیزی سے یہ پھل رہی پھول رہی ہیں، اور بھارتی کنٹرول کے یہ باہر ہے۔ اور بھارت نے منی پور کے اندر جس وقت یہ مزاحمتی تحریک دیتی 1958 میں ایک متنازع قانون جو آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ ہے وہ یہاں پر نافذ کیا تھا، اور اس کا جو دائرہ کار ہے وہ پورے منی پور میں پھیلا دیا تھا، اور اس کے نفاذ کے ساتھ جو بھارتی فورسز ہیں انہیں امن قائم کرنے کے لیے خصوصی جو اختیارات ہیں وہ دیے گئے تھے۔ اور پیپل لبریشن آرمی کے قیام کے بعد پھر ان کا جو بھارتی بنگال میں جو ماؤسٹ ہیں ان کے ساتھ ایک کولابریشن بھی بنا ہوا ہے، تو یقینی طور پر یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر بھارت کی جو عملداری ہے بالکل زیرو ہے۔ اب جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے، وزراء محفوظ نہیں ہے، مقامی نمائندے محفوظ نہیں ہیں، گھروں پہ حملہ ہو رہا ہے، جلاؤ گراؤ ہو رہا ہے، اور بھارت بے بس نظر آتا ہے۔